نسل انسانی کا آغاز طوفان نوح علیہ السلام کے بعد۔ کائنات میں انسان کا وجود ایک ایسا معجزہ ہے جس کی تاریخ بہت گہری اور وسیع ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قدیم روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آج روئے زمین پر جتنی بھی انسانی آبادی ہے وہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس خاندان کا آغاز ایک ایسے عظیم الشان واقعے سے ہوا جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور دیگر الہامی کتب کے مطابق اللہ نے اس طوفان کے ذریعے دنیا سے نافرمانوں کا خاتمہ کیا اور اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس نے رکھی۔ یہ مضمون اس اہم تاریخی اور مذہبی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح یہ 3 بھائی مختلف جغرافیائی علاقوں میں پھیل کر دنیا کی تمام اقوام کی اصل بنے اور اس سے پیدا ہونے والی نسلی اور ثقافتی تنوع کے باوجود انسانیت کی وحدت کا سبق کس طرح برقرار رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ کے عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو شرک اور بت پرستی میں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس قوم کے بتوں کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتوں کی عبادت ترک کر کے ایک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی تنہائی میں، کبھی کھلے عام، لیکن قوم نے غرور اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ قرآن پاک میں ان کی گفتگو کا ذکر ہے کہ ہر بار جب میں نے انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی پر اڑ گئے اور بہت تکبر کیا۔ آخرکار جب قوم کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس نافرمان قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ کشتی اس طوفان سے اہل ایمان کی نجات کا ذریعہ بننا تھی۔ طوفان نوح اور ایک نئے آغاز کی بنیاد۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسی کشتی تیار کی جو بہت بڑی تھی اور اس میں ہر طرح کے حیوانات کے ایک جوڑے اور اہل ایمان کو جگہ دی گئی۔ جب طوفان کا وقت آیا تو زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ پانی ہر طرف سے بلند ہونے لگا اور ایک عظیم سیلاب نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے اپنے بیٹے کنعان یام کو بھی دعوت دی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن اس نے کفر کو ترجیح دی اور دیگر نافرمانوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ نجات ایمان سے وابستہ ہے، خاندانی تعلق سے نہیں۔ طوفان کے تھم جانے کے بعد کشتی جودی نامی پہاڑ پر لگی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دنیا سے بت پرستی اور گمراہی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب زمین پر صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں موجود اہل ایمان ہی باقی تھے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس شامل تھے۔ انسانی نسل کا دوبارہ سے آغاز انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہونا تھا جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل کر آج کی تمام اقوام کی بنیاد رکھی۔ سام بن نوح علیہ السلام، پیغمبروں کی سرزمین۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی اولادیں مشرق کی جانب پھیلیں اور خاص طور پر جزیرہ نما، عرب، عراق، شام، فلسطین اور یمن کے علاقوں میں آباد ہوئیں۔ ان کی نسل سے ہی عرب، بنی اسرائیل، آشوری، ارمنی اور فارس جیسی عظیم اقوام وجود میں آئیں۔ سام کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تمام عرب قبائل کا سلسلہ نسب انہی سے ملتا ہے۔ سامی اقوام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں نبوت کا سلسلہ زیادہ جاری ہوا اور ان میں دین الازہی کا علم اور پیغام بھی زیادہ پھیلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی سامی نسل سے تھا۔ اس نسل نے ایک ترقی یافتہ تہذیبی ورثہ چھوڑا جس میں بابل، آشوریہ اور قدیم مصر کی تہذیبیں شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی سام کی اولاد میں سے ہیں۔ سام کی اولاد میں کئی بڑے قبائل اور خاندان تھے جنہوں نے اپنی ریاستیں اور شہر آباد کیے۔ ان میں عاد، سمود اور تسم بھی شامل تھے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔
یہ نسل اپنی زبانوں، رسم الخط اور مذہبی عقائد کے لحاظ سے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کر چکی ہے۔ حام بن نوح علیہ السلام افریقہ اور جنوبی ایشیا کے بانی۔ حام حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے جن کی اولاد طوفان کے بعد براعظم افریقہ میں آباد ہوئی۔ حام کی نسل سے مصری، حبشی، نوبی، بربر اور جنوبی ایشیائی اقوام پیدا ہوئیں۔ ان کی نسل کی نمایاں خصوصیات میں گہری رنگت اور مضبوط جسمانی ساخت شامل تھی۔ حام کے 4 بیٹے تھے: کوش، مصرائیم، فوت اور کنان۔ مصرائیم بن حام کو قدیم مصری تہذیب کا بانی سمجھا جاتا ہے جس نے نیل کی وادی میں ایک شاندار سلطنت قائم کی۔ کوش کی اولاد سے حبشی اور سڈانی اقوام پیدا ہوئیں۔ ان نسلوں نے مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں تخلیق کی جو آج بھی افریقہ کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ قدیم زمانے سے یہ اقوام تجارت اور زراعت میں مہارت رکھتی تھیں۔ تاہم حام کی نسل میں بعض گروہ ایسے بھی تھے جو شرک اور گمراہی میں مبتلا رہے، جیسے کنعانی اقوام جن کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ حام کی نسل نے جغرافیائی طور پر افریقہ، جنوبی عرب اور بعض ایشیائی جزیروں میں اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ ان کی تہذیبی ترقی کا اندازہ مصر کی اہراموں اور حبشہ کی قدیم سلطنتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام، شمال اور مشرق کے فاتح۔ یافس حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے جو طوفان کے بعد شمال اور مشرق کی سمت میں پھیلے۔ ان کی نسلیں دنیا کے سرد اور معتدل علاقوں میں آباد ہوئی جس میں آج کا وسطی ایشیا، یورپ اور مشرق بعید شامل ہے۔ یافس کی اولاد سے ترک، روس، تاتار، مغول، چین، جاپان، یاجوج ماجوج اور یونانی جیسی اقوام وجود میں آئیں۔ یافس کی اولاد نے دنیا بھر میں اپنی وسیع سلطنتیں قائم کیں اور جنگی فنون، تجارت اور سمندری سفر میں مہارت حاصل کی۔ یورپ کی زیادہ تر اقوام کا نسب یافس سے ملتا ہے۔ قدیم یونانیوں، رومیوں اور جدید یورپین اقوام کا تعلق اسی نسل سے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نسل نے سائنس، فلسفہ اور فنون کے میدان میں بہت ترقی کی اور دنیا کو جدید علوم اور تہذیب سے روشناس کرایا۔ یاجوج ماجوج جن کا ذکر قرآن اور بائبل میں ہے بھی یافس کی نسل میں سے ہی شمار ہوتے ہیں۔ یافس کی نسل کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جغرافیائی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک سفر کیا اور نئی دنیاؤں کو دریافت کیا۔ انسانیت کی وحدت اور اخلاقی سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی یہ کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک گہرا اخلاقی اور سماجی سبق ہے۔ اس کہانی سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی نسل، رنگ، زبان یا خطے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی خاندان کی اولاد ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں نسل پرستی اور تعصبات کا غلبہ ہے، یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور ہماری جڑیں ایک ہی ہیں۔ اسلام اس وحدت کے تصور کو بہت اہمیت دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ حقیقت اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسانیت کی قدر و منزلت اس کے کردار اور تقویض سے ہے، نہ کہ اس کے رنگ یا نسل سے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہیں تو دنیا میں نفرت، تعصب اور جنگوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خلاصہ، آخر میں طوفان نوح علیہ السلام کے بعد انسانی نسل کا آغاز ایک ایسا تاریخی، مذہبی اور اخلاقی واقعہ ہے جو انسانیت کو اس کی اصل اور بنیاد کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی اور اپنی اولاد کو دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلا کر ایک ایسی عظیم الشان تاریخ رقم کی جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ اس کہانی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نسل، مذہب اور جغرافیائی تقسیم کے باوجود پوری انسانیت ایک ہی خاندان کا حصہ ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، احترام اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو دنیا میں امن اور بھائی چارے کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان نہ صرف ایک ہلاکت کا واقعہ تھا بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نیا، پاک اور باوقار آغاز بھی تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے UR ایفیکٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔